أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. آج جمہوریت کو پسند کرنے والے اور چاہنے والے، جمہوریت کی تعریف کرنے والے علماء ایک بات کہتے ہیں. کل ہمارے خاندان کے ایک بڑے بزرگ آئے تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے. یہ جو علماء یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جمہوریت صحیح نہیں ہے، لیکن دیکھیں کچھ مجبوری ہوتی ہے، اب مجبوراً کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، آپ مجبوری کو نہیں سمجھ رہے. اب ہم کمزور ہیں، اس وقت علماء کمزور ہیں، تو اب اس کمزوری کے جب کمزور ہیں تو مجبوراً جمہوریت کو اختیار کیا ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو باطل بہت مضبوط ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو باطل کتنا مضبوط تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو باطل کتنا مضبوط تھا. ان کے اپنے گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں اور بت خانے کے اندر بے حساب بت بنے کھڑے ہیں اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. والد کو سمجھاتے ہیں، والد نہیں مانتا، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم نہیں مانتی، اور وقت کے سربراہ کو سمجھاتے ہیں تو وہ نہیں مانتا. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حق و صداقت کی آواز بلند کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج کے معاشرے میں کہیں جا کر کوئی شراب کا اڈا ہو اور وہاں جا کے شراب کی بوتلیں کوئی توڑ دے، کوئی بے حیائی فحاشی کا مرکز ہو اور وہاں جا کے ڈھول باجے کوئی توڑ دے، تو آج کے نعوذ باللہ علماء ہی اس کے خلاف کہیں گے دیکھیے جی قانون کی خلاف ورزی کی، قانون کی خلاف ورزی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو آخر کوئی حکومت تھی، اس حکومت کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی.
تو وہاں جا کے پہلے دعوت دیتے تو انہوں نے دعوت دی، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا کیا؟ کیا بت خانے کے بت نہیں توڑ دیے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت تھی؟ اب جواب آتا ہے دیکھو وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی مثالیں کیوں پیش کی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی مثالیں تو اسی لیے پیش کی ہیں کہ امت مسلمہ اور انسانیت ان کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فرعون کی کتنی بڑی طاقت تھی، انہوں نے فرعون کو للکارا یا نہیں للکارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عرب جو کفار تھے ان کی کتنی بڑی طاقت تھی، احد کے میدان میں جا رہے ہیں تو آگے مقابلے میں کتنی بڑی طاقت آ رہی ہے، حالانکہ اس کے لیے تیاری بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی تشریف لے گئے۔ بدر کے میدان ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو یا اس کے بعد روم و فارس کے مارکے ہوں، ذرا بتائیے کہ کتنی بڑی طاقتیں تھیں۔ ارے ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت پر وہ کفار سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چلیے وہ تو ایک طویل جو ہے وہ ان کی داستانیں ہیں، اور ایک عرصہ چلو بیت گیا۔ آج کے دور میں جب افغانستان کے اندر امریکہ 45 ملکوں سمیت آ رہا تھا اور پاکستان سمیت پوری دنیا امریکہ کے ساتھ مل چکی تھی اور ان مجاہدین اور طالبان کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ کیا ان کے پاس اتنی بڑی طاقت تھی کہ اتنے بڑے ملکوں کا تعاون کریں؟ نہیں تھی ظاہراً۔ میں نے خود کتنے ایسے بزرگوں کو جو شیخ الحدیث اور بزرگ علماء کو ملا عمر کے خلاف بولتے دیکھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ہوتا ہے نا چڑھتے سورج کی پوجا کرنا، اب تو سارے کہتے طالبان ہمارے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس دور کے اندر کتنے بزرگ علماء کو دیکھا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے خود جب ان سے جہاد کے لیے بات کی تو مجھے انہوں نے کہا چھوڑو مول صاحب، جہاد کا دور ختم ہو گیا، اب جہاد کی باتیں مت کرو، ملا عمر نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ایک اسامہ بن لادن دے دیتا، ایک اسامہ بن لادن دے دیتا، اپنی قوم کو بچا لیتا، قوم ساری تباہ کر دی ملا عمر نے، تو وہ تو اس کا تو دماغ نعوذ باللہ خراب ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ایک شیخ الحدیث، ایک پاکستان کے بڑے بزرگ، اور وہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت کتنے علماء یہ باتیں کرتے تھے کہ جی وہ ناسمجھ ہے کہ ایک اسامہ بن لادن دے کر اپنا قوم کو بچا سکتا تھا، اپنی قوم تباہ کر دی۔ آج جب ایک طویل عرصے کے بعد طالبان پھر کامیاب ہو رہے ہیں، یہ طالبان ہمارے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ، جب علامہ عبدالرشید غازی شہید کی عظمتوں کی بات آتی ہے، اس کی قبر سے خوشبو کی بات آتی ہے، اس کی ڈٹنے کی بات آتی ہے، ہاں غازی صاحب ہمارے ہیں ماشاءاللہ، ہمارا بڑا تعلق ہے ان سے۔ لیکن جب ان کے مشن کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات آتی ہے، قرآن و سنت پر جد و جہد کی بات آتی ہے، نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب غلط ہیں، یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، یہ دوغلی پالیسی کب تک چلے گی؟ تو عرض یہ ہے صحابہ کرام کی بڑی بڑے جو ہے مارکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں 60,000 عرب جنگجو کا لشکر آتا ہے کفار کا، تو ان کے مقابلے میں آپ 60 افراد کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ مارکہ بھی تو دنیا نے دیکھا کہ 60,000 کا مقابلہ 60 افراد کرنے نکلے ہیں، اور اس مارکے کے اندر آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے اوپر 100 افراد حملہ آور ایک لمحے میں ہوتے تھے، اور دوسرے لمحے میں وہ سارے نیچے تڑپ رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے اور اسلام کا لوہا منوایا۔ یہ مجبوری یہ ساری بزدلی کی باتیں ہیں۔ بزدل آج ہم تھوڑے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی نشاندہی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا قوم پر تم پر ٹوٹیں گی،
ایسے ہی جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، فرمایا ہم تھوڑے ہوں گے۔ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے لیکن جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، اور تمہارا روب دشمنوں سے ختم ہو جائے گا۔ اور وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، وہن سنو آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ قالوا یا رسول اللہ وما الوہن، عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی تشخیص یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تمام وہ ارشادات جو قیامت کے آپ نے متعلق بتائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہیں۔ ہم یہودیوں کو بتائیں، عیسائیوں کو بتائیں، سکھوں کو بتائیں، ہندو کو بتائیں، تمام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی علامتیں بتائیں اور آج وہ پوری ہو رہی ہیں، وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، حق و صداقت کی دلیل ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم تو 10 دن بعد کی پیشین گوئی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کر رہے ہیں، اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ وہ عظیم ذات بتا رہی ہے جسے کھرب سال بعد آنے والی ایک ایک چیز کا علم ہے، کھرب سال پہلے جو گزر چکا اسے بھی علم ہے، ملینوں اور بلینوں کھرب سال بعد آنے والی چیزوں کا بھی ایک ایک چیز کا علم ہے، ایک ایک چیز کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بھی بتائے کہ ایک دور آئے گا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، یہ ساری قومیں تم پر ٹوٹیں گی۔ آج پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے، ظلم و ستم ہے، کشمیر میں ظلم، فلسطین میں ظلم، چائنا میں ظلم، امریکہ میں ظلم، اور پھر پاکستان میں ظلم، اور ہندوستان میں ظلم، بنگلہ دیش میں ظلم، ہر طرف مظالم ہی مظالم ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، فرمایا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، تم زیادہ ہوگے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا آ جائے گا۔ آج معاشرے میں ہم علماء کی ایک بڑی تعداد بھی وہ بن رہی ہے جن کو دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ سارے جو محتمم ہیں نا، ان کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے۔ محتمموں کے کتنے پلاٹ بنائے، لوگ ان پر اعتماد کر کے پیسہ دیتے ہیں اور یہ خوب پلاٹ بناتے ہیں، خوب جائیدادیں بناتے ہیں، خوب جو ہے نا کمپنیوں میں پیسے لگاتے ہیں۔ تمام محتمموں کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے، خازن جو ہیں ان کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے۔ کتنے اثاثے بنائے ہیں؟ جب انسان، حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا یہ دنیا زیادہ نہ بناؤ کہ پھر دنیا سے محبت کرو گے۔ ہمارے اکابر بزرگ علماء آج سے کچھ عرصہ قبل تک یہ تھا کہ اثاثے نہیں بناتے تھے۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی 33 سال اسلام آباد میں گزارے، کوئی اثاثہ نہیں بنایا، ایک کمرے کا مکان نہیں بنایا، ایک گاڑی اپنے وراثت میں نہیں چھوڑی، 33 سال میں کچھ نہیں بنایا۔ آج ایسے ایسے لوگ ہیں 10-15 سال پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج بڑے بڑے اثاثوں کے مالک بن گئے ہیں، بڑے بڑے اثاثوں کے مالک بن گئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے۔ آج باطل کچھ بھی نہیں ہے، حق والے اگر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر لیں تو باطل کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دنیا سے محبت کریں گے، چیزوں سے محبت کریں گے، اثاثوں سے محبت کریں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے دیکھو پہلے بھی نقصان کرا دیا، پھر نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے کہا شہادت نقصان ہے؟ اللہ اکبر!
علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر سے خوشبو، ہزاروں لاکھوں افراد گواہ ہیں، اور دیگر شہداء کی قبروں سے خوشبو، جسموں سے خوشبو، لاکھوں افراد گواہ ہیں۔ اس نے تو ہمارا ایمان تازہ کیا ہے، اور اس قربانی کی برکت ہے کہ آج میں جامع حفصہ میں بیٹھ کر حق و صداقت کی وہ آواز بلند کر رہا ہوں جو آواز بلند کرنا مشکل ہے، جو آواز بلند کرنا مشکل ہے۔ تو میرے پوچھے ان شہیدوں کے خون کی برکت ہے اور اس کی قوت ہے کہ آج میں حق و صداقت کی آواز بلند کر رہا ہوں۔ آج اگر جامعہ بن نوری ٹاؤن والے، دارالعلوم کراچی والے، جامعہ اشرفیہ والے، خیر المدارس والے اور دیگر افراد اور یہ بڑی بڑی تنظیمیں قربانیاں پیش کرنے والی بن جائیں، اسلامی نظام کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جیلوں میں جانے والے بن جائیں، تو حالات پلٹیں گے۔ الحمدللہ ہماری تو مستورات بھی جیلوں میں گئی، ان پر قتل کے مقدمے بنے۔ میری اہلیہ ام حسان صاحبہ پر 11 مقدمات، قتل کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے بنے، اللہ نے اپنی شان سے جھڑوایا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ مقدمات ختم کرائے، بالکل غلط ہے۔ میں اس کو چیلنج دیتا ہوں، آ جاؤ۔ الحمدللہ ہم عدالتوں میں 8-9 سال دھکے کھاتے رہے اور اس کے بعد جا کر یہ مقدمات عدالتوں سے ختم کرائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ختم کرائے، اس میں کوئی تعاون نہیں کسی کا۔ الحمدللہ ہم عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اللہ تعالی نے اپنی شان دکھائی، اپنی قدرت دکھائی۔ تو میری تو بیٹیوں پر قتل کے مقدمات بنے، آج ہم جیلوں میں جانے کو تیار نہیں، وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے جو جس سے جیلوں میں جائیں، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام نے بغیر قربانی کے روم و فارس فتح کر لیے تھے، صرف تقریروں سے اور بیانوں سے۔ کیا آج کا دور ہے صرف پریس کانفرنس، قومی اسمبلی کی تقریر، ملین مارچوں سے مسائل نہیں حل ہوتے، ملین مارچوں سے ایک شراب کا اڈہ نہیں ختم ہوتا، ملین مارچوں سے ایک جوئے کا اڈہ نہیں ختم ہوتا، ایک زنا کا اڈہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار کیے، وہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آج جو جمہوری نظام ہے، اگر تحقیق کریں گے، اس میں تقریباً 95% طبقہ قوم کو لوٹتا ہے۔ آج آ رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، نواز شریف نے یہ کیا، زرداری نے یہ کیا، تو یہ کیا سب کو پہلے سے پتہ نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے، لیکن علماء کرام بھی ان کے ساتھ رہے، ابھی بھی ساتھ ہیں، انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کو دوبارہ لایا جائے تو المیہ نہیں ہے، وہ چور لٹیرے جو قوم کو لوٹتے رہے، وہ جو قوم پر ظلم و ستم کرتے رہے، اس نظام کے اندر قوم کے وڈیرے، سردار، ٹیواڑے، بدماش پیسوں کے بلبوتے پر آتے ہیں اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں اور وزراء بنتے ہیں، عہدوں پر آتے ہیں اور پوری قوم پر ظلم و ستم کے وہ انبار توڑتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور افسوس اور دکھ کا مقام یہ کہ علماء کی ایک تعداد ان کے معاون بنتی ہے، کبھی ایک کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں اور اس کے خلاف بول رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں، اس کے خلاف نظر آتے ہیں، پھر ان دونوں کو ملا کر ان کو جو ہے ساتھ بٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ کسی تیسرے کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم اس سارے سسٹم کے خلاف ہیں، چاہے تحریک انصاف ہو، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، MQM ہو، یہ سارے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے اور ملک کو سب نے لوٹا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک میں قرآن و سنت کے عادلانہ نظام کی فکر کی جائے، کم از کم آواز تو بلند کی جائے۔ آج ظلم و ستم ہے، ہم آواز تو بلند کرنے والے بن جائیں۔ آج پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے، آج ہندوستان ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب یہ سانحہ لال مسجد کے بعد میں رہا ہوا تو ایک دن لال مسجد میں مجھے فون آیا کہ ہندوستان کے ایک دلت رہنما آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلت، ایک ہندو میں 2 قومیں ہیں، ایک برہمن اور ایک دلت۔ تو میں نے کہا جی آ جائیں۔
اب وہ آئے تو باتوں باتوں میں کہنے لگے جی ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. دلت رہنما مجھ سے کہنے لگے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں نے کہا جی مجھ سے امیدیں؟ کہنے لگے جی بالکل. تو میں نے کہا مجھ سے کیا امیدیں وابستہ ہو گئی آپ کو؟ میں حیران بھی ہوا. کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم ہندو میں دو قومیں ہیں، ایک برہمن ہے ایک دلت ہے. برہمن 20% ہوں گے، 80% دلت ہے، نیچ قوم ہے. ہمارے ساتھ برہمن بڑے ظلم و ستم کرتے ہیں، ہمیں منحوس سمجھتے ہیں اور ہمیں نیچے درجے کا سمجھتے ہیں. تو ہم نے دلتوں نے ہمیشہ مسلم حکمرانوں کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ مسلمان ہمیں اتنا ذلیل نہیں سمجھتا جتنا برہمن ہمیں ذلیل سمجھتا ہے. ہم ہمیشہ ہندوستان پر جب مسلم حکمراں آتے تھے پوری دنیا سے یلغار کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مل جاتے تھے. اب ایک عرصے سے ہم مایوس ہو چکے ہیں کہ شاید مسلمان حکمران اب نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے تو ہمیں کون آ کے آزادی دلائے گا. تو ہم بڑے پریشان تھے. لیکن جب آپ کی تحریک سنی اور آپ کی جو ہے قربانیاں دیکھی تو ہمیں امید وابستہ ہوئی کہ شاید پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے اور ہماری حالت بھی بدل جائے. اللہ اکبر. دیکھو وہاں ظلم و ستم میں دلت بھی ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور وہ کسی مجاہد حکمراں کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی اٹھنے والا بنے، اور ہم کہتے نہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اس جمہوریت نے چلو جا رہے ہیں. اب اس جمہوریت نے پورے ملک کو ظلم و ستم کی آماجگاہ بنا دیا ہے. اس لیے ہم قوم کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اس جمہوریت سے جو ہے پوری کی پوری قوم نجات حاصل کرنے والی بنے اور قرآن و سنت کی فکر کرنے والے بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. بس بند کر دو.